یہ ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ ہے۔ السلام علیکم، ریڈیو پاکستان کے ویڈیو پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں ہوں سجاد پرویز۔ سامعین و ناظرین، رمضان المبارک کا مقدس مہینہ اس وقت سایہ فگن ہے اور ہم سب مل کر اس کی رحمت برکتیں سمیٹ رہے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ ویڈیو پوڈ کاسٹ اسٹوڈیو میں تشریف رکھتی ہیں محترمہ ماہپارہ صفدر صاحبہ، آواز کی دنیا سے تعلق، تصویر کی دنیا سے تعلق۔ ماہپارہ صاحبہ، آپ کو بہت بہت خوش آمدید۔ بہت شکریہ۔ میں تھوڑا سا آپ کو ماضی میں لے جانا چاہوں گا۔ ضرور۔ رمضان کا مہینہ ہے، کچھ یاد ہے؟ پہلا روزہ کس عمر میں رکھا؟ کیسے روزہ کا دن گزرا؟ نہیں، مجھے بالکل عمر تو یاد نہیں ہے۔ دیکھیے، اس زمانے میں یہ آج کی طرح کی شو بازیاں تو ہوتی نہیں تھیں۔ ٹھیک ہے۔ بہت ہی سادگی کا دور تھا، اور مجھے یہ یاد ہے کہ بہت ہی شوق ہوا کرتا تھا، کیونکہ جب صبح سحری کے وقت اٹھتے تھے والدین اور وہ بڑے پراٹھے وغیرہ بن رہے ہوتے تھے، تو بچے جو تھے نا، ان کو ویسے ہی بڑا ہوتا تھا شوق کہ ہم بھی روزہ رکھ لیں۔ تو اس طرح سے میں نے روزہ رکھا ہے۔ مجھے عمر تو بالکل نہیں یاد، لیکن پہلا روزہ ہمارے ہاں مطلب سبھی خاندانوں میں اس طرح سے بڑی رونق ہوتی تھی کہ آج بچے نے پہلا تو اس کو ذرا اچھے کپڑے، جی روزہ کشائی ہوتی تھی، اسے ذرا اچھے کپڑے پہنائے جاتے تھے، اور پھر اس دن ذرا زیادہ کچھ پکوان وغیرہ بھی ذرا زیادہ ہوتے تھے، اور اس کی بڑی خاطریں ہوتی تھی اس کی بچے کی۔ تو اسی طرح سے ہوا تھا۔ لیکن یہ کہ یہ مجھے یاد ہے کہ روزہ میں نے خود شوق میں رکھا تھا، مجھے کسی نے کہا۔ آپ طویل عرصے سے دیار غیر میں مقیم ہیں، وہاں کے رمضان اور پاکستان کا رمضان یا اپنے رمضان میں کتنا فرق محسوس کرتی ہیں؟ کیونکہ خوشی کے موقع پہ تو اپنے لوگ یاد آتے ہیں نا۔ بہت زیادہ۔ وہاں تو رمضان کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ یہاں جو رمضان کا لطف تھا، اور اب بھی ظاہر ہوتا ہوگا، تو وہ وہاں تو بالکل پتہ ہی نہیں چلتا۔ ظاہر ہے کہ وہاں کوئی اذانوں کا اور اس کا ہوتا نہیں، گھڑیاں دیکھ کر تو ہم روزہ کھول لیتے ہیں۔ اور گرمیوں میں یہ بہت مشکل ہوتی ہے کہ بڑا طویل روزہ ہو جاتا ہے، تقریباً کوئی 18-19 گھنٹے کا روزہ ہوتا ہے، تو وہ بڑی مشکل ہو جاتی ہے اس میں پھر۔ اور لیکن اہتمام ویسے ہی ہوتا ہے پکوان کا؟ اہتمام نہیں، اس قسم کا اہتمام نہیں ہوتا، لیکن بہرحال کچھ گھروں میں تھوڑا بہت ہوتا ہے، لیکن زیادہ تر گھروں میں نہیں ہوتا۔ جو یہاں کے پکوان تھے نا، ایک تو پکوڑے تو ایک لازمی تھا، ٹریڈ مارک ہے نا، ٹریڈ مارک ہے وہ تو رمضان کا، وہ اس طرح سے وہاں نہیں ہوتا۔ لیکن یہ کہ بہرحال کچھ نہ کچھ اہتمام ضرور ہوتا ہے، مگر ظاہر ہے کہ یہ جو تمام اس قسم کے جو رونقیں ہیں یہ اپنے ہی ملک میں ہوتی ہیں، دوسرے ملک میں نظر بھی نہیں آتی ہیں، اور میرا خیال ہے اس کی بہت زیادہ توقع بھی نہیں رکھنی چاہیے۔ اور جب یہاں تو بہت ہوتا ہے نا کہ آپ کو بلواتے ہیں شام کو افطاری کے لیے، لیکن وہاں پہ ذرا اس لیے کم ہوتا ہے کہ روزہ اتنا طویل ہو جاتا ہے اور لوگ اتنے تھکے ہوئے ہوتے ہیں کہ پھر ذرا افطاری وغیرہ کا بھی ذرا بہت زیادہ رواج نہیں ہے۔ ہاں ہے کچھ گھروں میں ابھی بھی۔ بچپن میں عید کی تیاری شوق سے کرتی تھی؟ مہندی لگانا، چوڑیاں، سب چیزوں کا شوق تھا؟ بہت زیادہ۔ اس زمانے میں تو عید کی ایکسائٹمنٹ پہلی رمضان سے شروع ہو جایا کرتی تھی اس وقت۔ اور مطلب اس آج کل کے زمانے کی طرح تو ہر وقت کپڑے خریدے نہیں جاتے تھے نا، خاص موقعوں پہ خریدے جاتے تھے، تو عید پہ بہت زیادہ تیاری ہوتی تھی، اور بڑا انتظار رہتا تھا کہ عید آج ہے یا عید کل ہے۔ اور تو وہ چاند رات کی اپنا ہی ایک چاند رات کا اپنا مزہ، اور پھر لیٹ نائٹ اناؤنسمنٹ ہوتی تھی کہ، اور بہت لیٹ نائٹ اناؤنسمنٹ ہوتی تھی کہ جی عید ہے۔ اور ایک دفعہ اچھا دوسری جو مجھے بہت چیز ایک پسند تھی وہ یہ کہ وہاں سرگودا میں ہم لوگ تھے، تو وہاں کی جو مسجد تھی اس میں وہ جو تھے مطلب ایک دن سب لوگ افطاری کروایا کرتے تھے، تو ہمارے گھر سے بھی افطاری جاتی تھی، وہ ہم لوگ بہت سب شوق سے مل کے بناتے تھے، اور پھر ان کو تھیلیوں میں باقاعدہ بند کر کے پلیٹوں میں وہ بھیجا کرتے تھے۔ وہ مجھے بہت یاد آتا ہے کیونکہ میرے والد وہ بہت شوق سے لے کر جایا کرتے تھے۔ آج بھی مجھے وہ میں بہت مس کرتی ہوں، اسے یاد کر۔ عید کی نماز کے لیے میرے والد، ہم صرف 6 بہنیں تھیں، تو بھائی ہمارا کوئی نہیں تھا، لیکن وہاں پر جو نماز پڑھنے جب جاتے تو لوگ نا سائیکلوں پر اپنے لڑکوں کو لے کر آتے تھے۔ ہمارا کوئی بھائی نہیں تھا، میرے والد مجھے بٹھا کر اپنے ساتھ سائیکل پہ پیچھے نماز کے لیے لے کر جایا کرتے تھے، اور مجھے اتنی خوشی۔ اور جب میں ذرا بڑی ہو گئی تو پھر جو میری چھوٹی بہنیں ہیں انہیں لے کر جاتے تھے، اور وہ ایک بہت ہی وہاں پر ایک بڑی عجوبہ چیز تھی، اس لیے کہ لوگ تو اپنے لڑکوں کو لے کر آتے تھے، لڑکیوں کو تو کوئی لفٹ کراتا نہیں تھا اس زمانے میں، لیکن میرے والد ہمیں لے کر جایا کرتے تھے۔ ایک انہوں نے نئی روایت قائم کی تھی جو مجھے آج تک یاد ہے، جبکہ اس زمانے میں اسے کوئی اتنا بہت ایسا تصور نہیں تھا، بہت کم نہیں تھا۔ میرے
والد کو بیٹیوں والے زیدی صاحب کہا جاتا تھا، لیکن وہ اتنے اعتماد سے وہ ساتھ لے کر جاتے تھے، اور میں بہت مس کرتی ہوں. آج بھی میرا دل چاہتا ہے کہ وہ دن کبھی لوٹ آئیں. واہ، لوٹ آئے بیتے دن. اور اس کے ساتھ ہی ہم مہابارہ صاحبہ آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. آپ ہمارے ریڈیو پاکستان کے اسٹوڈیوز میں تشریف لائیں اور آپ نے رمضان عید کے حوالے سے اپنی یادیں ہمارے ویورز اور لسنر سے شیئر کی. آپ کا بہت بہت شکریہ. جی، اس کے ساتھ ہی مجھے سجاد پرویز کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.